محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی شادی رچا نہ پائی منت بڑھا نہ پائی مہندی لگا نہ پائی شادی رچا نہ پائی منت بڑھا نہ پائی مہندی لگا نہ پائی سب مٹ چکی مرادیں اے حسرتوں کے پالے سب مٹ چکی مرادیں اے حسرتوں کے پالے 18 سال والے 18 سال والے 18 سال والے 18 سال والے یاد آخری نبی کی ایک بار تم دلا دو پھر وہ اذان سنا دو یاد آخری نبی کی ایک بار تم دلا دو پھر وہ اذان سنا دو تم کو بلا رہے ہیں پھر صبح کے اجالے تم کو بلا رہے ہیں پھر صبح کے اجالے 18 سال والے 18 سال والے مونس نہ کوئی یاور سب لٹ چکا بھرا گھر سر پر نہیں ہے چادر مونس نہ کوئی یاور سب لٹ چکا بھرا گھر سر پر نہیں ہے چادر ہے کون جو لعینوں کے ظلم سے بچا لے ہے کون جو لعینوں کے ظلم سے بچا لے 18 سال والے 18 سال والے 18 سال والے 18 سال والے ایک دوپہر نے میری دنیا اجاڑ ڈالی بیٹا ہے اور نوالی ایک دوپہر نے میری دنیا اجاڑ ڈالی بیٹا ہے اور نوالی اب تو میری نظر میں دن بھی ہے شب سے کالے اب تو میری نظر میں دن بھی ہے شب سے کالے 18 سال والے 18 سال والے 18 سال والے 18 سال والے سنتے نہیں ہو بیٹا کب سے بلا رہی ہوں چلائے جا رہی ہوں سنتے نہیں ہو بیٹا کب سے بلا رہی ہوں چلائے جا رہی ہوں ڈرتی ہوں پڑ نہ جائے آواز میں بچھالے ڈرتی ہوں پڑ نہ جائے آواز میں
بچھا لے 18 سال والے 18 سال والے 18 سال والے 18 سال والے ماں بیٹے میں بھی ہوتی ہے کیسی کیا جدائی میں کچھ سمجھ نہ پائی ماں بیٹے میں بھی ایسی کیا ہوتی ہے جدائی میں کچھ سمجھ نہ پائی ایک بار آ تو جاؤ مادر گلے لگا لے ایک بار آ تو جاؤ مادر گلے لگا لے 18 سال والے 18 سال والے 18 سال والے 18 سال والے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وہو قولہ الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صلوات پہ محمد وآل محمد عزاداران مظلوم کربلا اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے مسلسل میں گفتگو کر رہا ہوں پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں جس میں بہت سی چیزوں کا اعلان کیا اسی کتاب میں پروردگار عالم اپنی محبت کے ساتھ ساتھ رسول کی پیروی کرنے کا بھی حکم دے رہا ہے اور اگر تم ان لوگوں سے محبت اور ان کی پیروی کرو گے تو ہم تم سے محبت کریں گے ہم بخشنے والے ہیں اور خدا بہت بڑا مہربان بھی ہے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو میں اکثر کہتا ہوں آپ کے سامنے اور علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی کہا ہے کہ عمل کے بغیر دعوی محبت قبول نہیں ہے دیکھیے ہمیں ایک غذا بہت سی ہوتی ہیں ایک غذا وہ ہے جو اپنی صحت و سلامتی کے لیے انسان نوش کرتا ہے جو
ماشاء اللہ قوت و جسم کی طاقت و قوت کی غذا حسین کے صدقے میں مل ہی رہی ہے، مگر عزیزو اس غذا کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا انسان حاصل کر رہا ہے تو روحانی غذا بھی حاصل کرے۔ جب تک روحانی غذا انسان کے اندر نہیں آئے گا تب تک انسان معرفت نہیں پیدا ہو سکتی انسان کے اندر۔ جب تک اب تک انسان اس کائنات میں آیا اور آنے کے بعد بہت سی چیزیں معرفت نہیں ہو رہی ہیں، بڑی کوشش اور کاوش کر رہا ہے کہ اصلاح نفس ہو سکے، معرفت پیدا ہو جائے اللہ کی، اہل بیت کی، ائمہ معصومین علیہ السلام کی، مگر معرفت کب ہوگا؟ جب تزکیہ نفس ہو انسان کے اندر۔ اور تزکیہ نفس کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا تزکیہ نفس جب ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہے پاک و شفاف آئے۔ تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ ہے، کل میں نے جہاں تک اپنی گفتگو کی تھی بہلول کے ذریعے اور چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جو بھی نذرانہ دو بہترین نذرانہ پیش کرو۔ آج آپ دیکھیے بہت سے علم میں پھول لگے ہوتے ہیں، 10 دن تو علم پر پھول لگے ہیں، زندہ باد مولا سلامت رکھے، زندہ باد 10 دن۔ میں ابھی یہاں سے بولوں گا تو پوری دنیا کہے گی کہ مولانا 10 دن کسی شیعہ کے پاس یہ نہیں ہے جو پھول حسین کو بڑا محب ہے، گلاب کا پھول جس پر کنیز کو آزاد کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے۔ 10 دن تو انسان یہ کوشش کرے ان جو 10 روپے کا روز صبح اٹھنے کے بعد انسان اپنے ہاتھوں سے مسل کے کھا رہا ہے، 10 دنوں میں کم کر کے حسین کے نام پر صدقہ کر دو۔ تو عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، جس کے کبھی کبھی میں نے بہت دیکھا، بہت سوچا، غور و فکر کیا، جس علم پہ مشکیزہ نہیں ہوتا نا وہ علم اچھا نہیں لگتا ہے۔ ضروری ہے ہر علم کے ساتھ مشکیزہ ہونا چاہیے تاکہ چچا اور بھتیجی کی محبت برقرار تو رہے۔ تو ہمیں بہت سے ہم نوجوانوں سے عرض کر رہے ہیں، جو آج ہمارے نوجوان نئے تازہ ان عادتوں میں ہیں، ان عادتوں کو 10 دن میں چھوڑ کر حسین کے لیے خرچہ کریں۔ حسین کی راہ میں بڑا بہترین کمیل مہدوی صاحب کا ایک جملہ ہے، لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہمارے بچوں میں وہ ساری معرفت نہیں پیدا ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ ریفر وغیرہ جو باہر بکتی ہے نا سامان، وہ کھانا چھڑوا دیجیے، 1 ہفتہ چھڑا کے دیکھیے کیسے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ پیدا ہوگی، مگر ایک بہت بہترین کسی کا واقعہ ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو وہ بس پر سفر کر رہے تھے، لندن کا واقعہ وہ بیان کر رہے تھے ایک عالم کہ وہ لندن کا سفر کر رہا تو بس میں دیکھا کہ ماں پڑھ رہی تو اس کی چھوٹی بچی بھی پڑھ رہی ہے، تو وہ عالم اٹھ کر آیا، کہا سلام، یہ آپ نے کہاں سے عادت ڈالی؟ کہا ہم نے عادت یہ اس لیے ڈال دی، کیسے؟ ہم جب پڑھتے تو بچی بھی دیکھ کے پڑھتی، آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی ماں نماز پڑھتی تو بچی آ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو عادت کیسے ہوگی؟ ڈانٹنے سے عادت نہیں آنے والی، پہلے ہمیں عمل کی منزل میں آنا ہوگا، پہلے ہمیں عمل کر کے دکھانا ہوگا کہ ایسے نماز پڑھی جائے گی تو میرا بچہ نماز پڑھے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا، کبھی کسی نے انسان نے کبھی سکھایا اپنے بچے کو کہ بیٹا یا حسین سینے پر ہاتھ کیسے مارنا؟ ماں جب آغوش میں اپنے بچے کو لے کے آتی ہے فرش ادا پر، اس چھوٹے بچے کو، تو بار بار مطالعہ کرتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کو دیکھتا، باپ مجلس میں لے کے آتا ہے، کبھی ماں لے کے آتی، وہی وہ دیکھتا کہ میری ماں سینے پر ہاتھ مار رہی تو لاؤ ہم بھی ماریں۔ ماں نے نہیں سکھایا، آج دنیا کہتی بیٹوں کو سکھایا جاتا ہے، یہ ہاتھ تو خود اس کے نام پر اٹھ جاتے اس بچے کے۔ یہ تربیت ہے اہل بیت کے فرش ادا پر آنے کے بعد روحانیت پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ عزیزو یہ کب پیدا ہوگی؟ جب ہم ان تمام برے کاموں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آئیے تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ آپ کے ذہن میں آج آپ کے سامنے امام زین العابدین کے بھی کچھ واقعات پیش کرنے ہیں، مگر جب آئے یہ بات گفتگو حلال و حرام کی تو تھوڑا سا گفتگو کرتے چلتا چلوں۔ تاریخ کا مشہور و معروف واقعہ ہے، حلب کوئی زیادہ دور نہیں اس زمانے میں، اس زمانے میں کافی نزدیک ہے، مگر اس زمانے میں یہاں سے اگر انسان جائے حلب یعنی شام دمشق تو بہت دور ہے۔ آج تو جہاز کا سفر ہے، انسان جہاز سے جا سکتا ہے۔ آج تو دنیا اس ترقی یافتہ زمانے میں انسان نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ اس زمانے میں حلب کی سرزمین پر
ایک علی کا محب رہتا تھا، علی کا ایک چاہنے والا۔ دمشق اور حلب کے درمیان آپ دیکھیے سارے شہر موجود، حما ہے، ادلب ہے، یہ سارے شہر بڑے بڑے شہر ہیں۔ یہاں سے قافلہ جب گزارا جاتا ہے، اہل بیت کا قافلہ ایسے ہی ہوتا ہوا گیا حما کی سرزمین ہوتے ہوئے، مگر دمشق اور حلب کافی دور ہے۔ جہاں امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر جب آیا تھا تو اسی حلب میں اس راہب یہاں ٹھہرایا گیا تھا۔ اس راہب نے ایسے نہیں لیا بلکہ حسین کے سر کو کچھ 10,000 دینار میں کہا ایک رات کے لیے دے دے، مجھے ایک رات کے لیے، وہ مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ مگر میں آج بتاؤں اس حلب میں ایک محب علی رہتا تھا جس کا تاریخ نے اسود دولی نام قرار دیا ہے۔ اسود دولی وہ ہیں جن کے ذریعے مولا نے انہیں نحو کا علم دیا تھا۔ یہ جو قرآن میں آج آپ عبارت کے ساتھ ساتھ زیر زبر پیش یہ تمام دیکھ رہے ہیں، مولا نے انہیں تعلیم دی تھی، اسود دولی کو۔ یہ ہے مولا کا علم، مولا کے علم کو کوئی پرکھ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ بیان کروں گا دھیرے دھیرے کہ میرے علی کے پاس کتنا علم ہے۔ وہ تو سب کو پتہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم علی کے پاس ہے، ہر چیز کا علم علی کے پاس ہے۔ علی کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ علی کو یہ بھی پتہ ہے اس کائنات میں جتنے بھی چرند پرند حیوانات ہیں کتنے مذکر ہیں کتنے مؤنث ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ تو علی کے پاس علم ہے۔ تو عزیز علی نے اسود دولی کو تو علم دے دیا، مگر ایسا محب، ایسا چاہنے والا میں نے دے لکھا جو بھی علی کے دروازے پر آیا نا وہ ہلکا پھلکا چاہنے والا نہیں تھا، بلکہ علی کے نام پر اپنے کو قربان کر دینے والا تھا، چاہے وہ ترمہ ہو، چاہے مالک اشتر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی مسم تمار ہوں، کمیل ہوں، کوئی بھی ہو جو ان کے دروازے پر آیا نا تو اپنے اہل بیت کی معرفت میں ایسا غوطہ لگا چکا ہے کہ سوائے ان کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیے جتنے بڑے بڑے درویش ہیں، فقیر ہیں، انہیں کہاں سے یہ سب عہدہ ملا، کہاں سے انہیں اتنی اہمیت اور عظمت ملی؟ یہ علی کے دروازے کا نتیجہ ہے۔ علی کا نام لے لے کر اپنے ناموں کے ساتھ ساتھ آج اللہ نے انہیں ترقی دی ہے، آج لوگ ان کے دربار میں پہنچتے ہیں، یہ علی کا صدقہ ہے۔ یعنی یہ علی سب ولیوں کا ولی ہے، مگر عزیز و اسود دولی کہتے ہیں کہ میں حلب کی سرزمین پر اپنی زندگی گزار رہا ہوں، آرام سے زندگی گزر رہی ہے، مگر تاریخ کہتی ہے کہ دمشق سے ایک دن امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان نے حلوہ بنا کر بھیجا کہ لے جاؤ اور وہاں دے دو۔ وہاں پہنچا نوکر لے کے حلوہ، بہرحال حلوہ ان کے دروازے پر پہنچا، دق الباب ہوا، کوئی بھی نکلا، تاریخ نے نہیں لکھا کہ کون نکلا، بہرحال حلوہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ تاریخ کہتی کہ اسود دولی گھر پر نہیں تھے، ان کی ایک بچی تھی 7 یا 8 سال کی، تاریخ نے تحریر فرمایا۔ فوراً جیسے ہی بچی نے حلوہ دیکھا، آج بھی اگر گھر میں کوئی نئی چیز آئے اور بچی یا بچیاں ہوں چھوٹی، وہ فوراً چاہتے ہیں ہمیں پہلے مل جائے، ہم پہلے اس چیز کو نوش کر لیں۔ وہی آج بھی وہی دستور ہے۔ آپ دیکھیے کبھی بھی اچھا سامان لے آئیے، پھل یا کوئی بہترین جو دیکھ کے اپنی طرف کھینچے انسان کو، اس طرح بچی نے بھی دیکھا کہ ایک میٹھا چیز آیا ہے، فوراً بچی نے اٹھایا، انگلی لگا کے فوراً حلوے کو کھا لیا۔ اور اتنے دیری میں تھوڑی دیری کے بعد اسود دولی آئے۔ جب اسود دولی آئے ہیں تو اپنی بیٹی پوچھا ہے کہاں سے؟ بابا نے کہا بیٹی پتہ ہے تمہیں یہ کہاں سے آیا؟ کہا نہیں بابا ہمیں نہیں معلوم۔ کہا یہ امیر شام معاویہ نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بابا؟ کہا کس لیے اس نے بھیجا ہے تاکہ ہمارے دل سے علی ابن ابی طالب کی محبت کم ہو جائے۔ تو فوراً جیسے 7-8 سال کی بچی کیا اسے سمجھ میں آئے، مگر اہل بیت سے جو محبت کرتا عمر کی قید نہیں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ساری چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ جیسے ہی بچی نے سنا کہ یہ امیر شام کی طرف سے آیا ہے جس سے علی کی محبت کم ہو جائے، اس نے انگلیوں کو اٹھا کر حلق میں ڈال کر بہت زوروں سے الٹی کرنے لگی۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیوں یہ کام انجام دے رہی، کھا چکی ہو چھوڑ دو۔ کہا بابا جس حرام غذا سے علی کی محبت ختم ہو جائے وہ حرام غذا پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ عزیزو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور آغا بہجت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آغا بہجت کہتے ہیں کہ ایک محرم سے اور دوسرے محرم آنے تک اگر آپ کے اندر
کوئی بدلاؤ تبدیلی چینجنگ نہ ہوئی ہے تو سمجھ لیجیے آپ نے مقصد حسین کو نہیں سمجھا، صرف آپ نے اپنی ایک ذمہ داری ایک رسم کے طور سے آپ نے عزاداری کو انجام دیا۔ اگر آپ اپنے اندر بدلاؤ اور تبدیلی اور چینجنگ پا رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ فرش اعضا آنے کے بعد ہمیں روحانی غذا ملی ہے، جس سے ہمارا نفس پاک ہوتا ہوا نظر آیا ہے، اور یہی روحانی غذا ہر مقام پر آپ کو کام دیتا ہوا نظر آئے گا۔ کسی بھی منزل پر جب آپ کا نفس پاک ہوگا تو خدا کی بارگاہ میں بھی آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگیں گے، تو صرف یہی نہیں، جو بھی آپ طلب کریں گے خدا اسے پوری کرے گا، خدا اسے سنے گا۔ اور یہ کیوں نہیں سنے گا؟ کیونکہ آپ کا رب اس پروردگار عالم کی بارگاہ سے ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جن کی دعاؤں کو خدا سن لیا کرتا تھا، قاضی ایک بہت بڑے آیت اللہ قاضی کہتے ہیں، جن کا تاریخ نے نام لکھا سید قاضی طباطبائی یا قاضی طباطبائی ہیں، ان کے شاگرد عباس کاشانی، وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ دیکھیے جب روح پاک ہوتی ہے تو پروردگار ان کی دعاؤں کو کیسے سنتا، کہاں کہاں قبضہ ہوتا ہے۔ اگر روح پاک ہے، جسم کی غذا پاک ہے، پورا جسم میں حلال غذا آپ تک پہنچی تو کہ صرف کہاں نہیں، صرف دنیا نہیں بلکہ اس معبود حقیقی کو بھی اس کے جواب دینا پڑتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قاضی جو تھے آیت اللہ عباس کاشانی کے استاد محترم تھے، وہ بیان کرتے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا میرے یہاں آیا اور کہنے لگا آقا، یعنی اس عالم دین سے کہنے لگا جناب میری اہلیہ کے صحت کے لیے دعا کر دیجئے، بہت بیمار ہے، شاید میرے آتے آتے یہاں مر گئی ہوگی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو پروردگار کی بارگاہ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دعا کرنے لگے۔ اس نے کہا کہ میں اتنی اپنی اہلیہ شریک حیات سے محبت کرتا ہوں کہ اگر وہ نہ رہی تو میں بھی مر جاؤں گا، اس کے بغیر میں نہیں زندہ رہ سکتا۔ انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار کی بارگاہ میں، اور پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کیا، کہا جاؤ تمہاری بیوی صحت یاب ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر! وہ شخص گھر میں جب داخل ہوا تو دیکھا جو بیوی موت کی آغوش میں تھی تب روح اس کی قبض ہو جائے گی۔ جب وہ گھر میں آئی تو دیکھا میری بیوی قبلہ رخ ہو کر سجدہ شکر انجام دے رہی تھی، اور جب میں داخل ہوا تو میری بیوی نے کہا اچھا ہوا کہ آپ آیت اللہ قاضی کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ میری روح قبض ہو چکی تھی، اور میری روح لے کے فرشتے پہلے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، تیسرے آسمان پہ پہنچے، جیسے ہی چوتھے آسمان پر میری روح لے کر پہنچتے ہیں فوراً ندا آتی ہے پروردگار کی بارگاہ سے، اے ملک الموت، قاضی نے دعا کی ہے، آیت اللہ قاضی نے دعا کی ہے، اس کی روح کو پلٹا دیا جائے۔ دیکھیے نورانیت جب انسان کے اندر پاک غذا ہوتی ہے تو خدا بھی اپنے نیک بندوں کی دعا کو قبول کر کے مردے کی روح جو چوتھے آسمان پر پہنچ گئی، اس روح کو اللہ کو بھی پلٹانا پڑتا ہے۔ عزیزو آج دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ آج دنیا سمجھے یہ اہل بیت ہیں، جو ہر انسان کو صرف اہل بیت نے زندگی عطا کی ہے، وہ اہل بیت ہیں، مگر جو اہل بیت سے وابستہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر اہل بیت کی معرفت ہو جائے، جس کا نفس پاک ہو، وہ صرف یہی دعا کر دے جیسے قاضی نے دعا کی تھی۔ تو کیا یہ چیز جب قاضی کے اندر پیدا ہو سکتی ہے تو کیا ہمارے اندر نہیں پیدا ہو سکتی؟ کیا ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے تو مولا علی نے ارشاد فرمایا منیجات الہی وکفا بعزا نکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا انت کما ہوئی فجلنی کما تحب۔ تو عزیزو ہم اپنے کو بدل سکتے، اگر ہم دعا کر رہے ہیں خدا جیسا تو ایسے مجھے اپنا بنا دے، تو بنا کیوں نہیں بن سکتا انسان سوچے تو غور و فکر کرے۔ یہ تو اہل بیت کے دیوانے ہیں نا، چاہنے والے۔ معرفت ہونی چاہیے انسان کی، اگر معرفت ہے نا تو اگر مٹی کا گھر بھی بنا رہا ہو، اگر معرفت پیدا ہو جائے، اہل بیت سے عشق ہو جائے، اہل بیت سے معدت ہو جائے، تو اگر مٹی کا گھر بھی، دھول کا، ریت کا گھر بھی بنا رہا ہو،
اور شہنشاہ وقت کی زوجہ زبیدہ اگر وہاں سے گزر رہی ہو ہارون رشید کے ساتھ، یہ ہے عشق کی بلندی، یہ ہے معرفت کی بلندی۔ جیسے ہی انسان گزرا، وہ زبیدہ جیسے گزری تو اس دیوانے سے پوچھا، دیوانے سے کیا پوچھ رہی؟ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہے ہیں، جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ مگر عزیزو، معرفت ان کو بھی تھی اور معرفت زبیدہ کو بھی تھی، دونوں کے سامنے معرفت تھی۔ کتنی معرفت تھی زبیدہ کے اندر یہ مجھے نہیں معلوم، مگر بہلول کی معرفت ساتویں آسمان تک پہنچی ہوئی تھی۔ بہلول تو خالی بنا رہا تھا مٹی کا گھر، اور یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ زبیدہ نے کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر۔ کہا بیچو گے کہاں؟ بہلول نے کہا ہاں زبیدہ بیچیں گے، وہ جتنے بھی دینار میں گھر بیچا ہے۔ مگر عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ ہارون رشید نے کہا زبیدہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس سے تو گھر خرید رہی، مٹی کا گھر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ مگر زبیدہ کو جتنی بھی معرفت تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کے بھی زمانے میں تھے، یہ اماموں کا چاہنے والا ہے بہلول، جو ایسے دیوانہ نہیں ہوا، یہ تو عشق حیدر کرار میں دیوانہ ہوا ہے، یہ محبت اہل بیت میں دیوانہ ہوا ہے۔ زبیدہ نے تو درہم دے کے خرید تو لیا، مگر جب رات کا سناٹا ہو گیا نا، جب ساری کائنات نیند کی آغوش میں سو جاتی ہے، تو امام ہارون رشید نے دیکھا کہ زبیدہ اپنے محل میں ٹہل رہی ہے، زبیدہ اپنے محل میں ٹہل رہی ہے۔ جیسا ہی ہارون رشید زبیدہ کے محل میں گھسنے لگا، فوراً داروغۂ محل نے بڑھ کر روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری ہی بیوی کا گھر ہے، میں یہاں نہیں۔ کہا نہیں، جس نے خریدا ہے وہی لے کے وہی اندر آئے گا۔ اب جب پھر صبح نکلا ہارون رشید زبیدہ کے ساتھ، تو تاریخ کہتی ہے پھر وہی ماجرا دیکھا، بہلول بنا رہے ہیں۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہے ہیں۔ کہا بیچو گے؟ بہلول نے کہا نہیں، بہلول نے کہا نہیں بیچنا ہے۔ کہا آدھی لے لو، پوری حکومت لے لو۔ بہلول نے کہا دیکھ کے آئے ہو تب خریدار بن رہے ہو؟ زبیدہ نے تو بغیر دیکھے جنت کو خریدا تھا۔ عزیزو، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو معرفت کی منزل تک جب انسان پہنچ جاتا ہے تو عزیزو، صرف قاضی آیت اللہ قاضی نہیں، اس دور کے بھی سب سے بڑے عالم جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، جسے روح اللہ کہا جاتا ہے، جسے خمینی کہہ کے آواز دنیا دیتی ہے، جب ایران کی سرزمین پر دیکھیے معرفت کسے کہتے ہیں، پہچان کسے کہتے ہیں؟ جو اہل بیت سے محبت کرنے لگتا ہے، جو اہل بیت کی پیروی کرنے لگتا ہے، تو اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، مگر محبت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر عشق اہل بیت بھر دے گا، معرفت اہل بیت پیوست ہو جائے گا اس کے اندر۔ اس دور کے آیت اللہ خمینی صاحب کو جب ایران کے ایجنڈوں نے بتایا کہ آقا اب ایران پر امریکہ سے حملہ ہو جائے گا، جو آپ نے 40 پائلٹ ان کے گرفتار ہم لوگوں نے کیا ہے خفیہ ایجنسیوں سے، وہ لوگ اپنے جہاز لے کر آ رہے ہیں، مگر عزیز و تاریخ کہتی ہے انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، گھبرانا نہیں، ہمارا تعلق امام زمانہ سے ہے، ہمارا تعلق امام زمانہ سے ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا اور گھبرانے کی بات نہیں، جب امام زامن اپنے ہاتھ میں ہم باندھ لیتے ہیں تو ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ جس ایران کی سرزمین میں پورا امام رضا موجود ہو، اس ایران کو کون بگاڑ سکتا ہے؟ مگر جو معرفت کی منزل میں تھا، گھبراؤ نہیں، مسلح عبادت بچھا دیا اور پروردگار کی بارگاہ میں وہ آئٹم بم استعمال کیا، کوئی بٹن نہیں دبایا، کوئی راکٹ نہیں چلایا، اللہ کی بارگاہ میں زیارت عاشورہ پڑھتے رہے، تسبیح ہلاتے رہے، جہاز آپس میں ٹکرا کے زمین پر گر گئے۔ تب تو اس دور کا سب سے بڑا اس دور کا حکومت کا سب سے بڑا وزیر اعظم تھا امریکہ کا، اس نے کہا ایران کے ساتھ خدا ہے،
تو عزیزو ہمیں سوچنا چاہیے ایران کے ساتھ خدا بھی ہے، وقت کا امام بھی ہے. ہم کو ایسا بننا چاہیے کہ جب روح اللہ کی آواز خدا سن لیتا ہے تو کیا ہم گناہگار بھی اپنے نفس کو پاک کر کے اس معبود کی بارگاہ میں آ جائیں تو ہمیں سب کچھ عطا کیا جائے گا. ہمیں علم بھی دیا جائے گا، ہمیں رزق بھی عطا کیا جائے گا، ہمیں دولت بھی ملے گی. ہم کسی مریض کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دے بیمار کے اوپر تو شفا ملتی ہوئی نظر آئے گی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. طالب علم کے زمانے میں ایران سے ایک شخص آیا تھا تنظیم المکاتب میں، بڑا لئیم شہیم تھا وہ شخص. تو اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرے سر پر سرطان ہو گیا تھا. بیماری ہوتی سب کو پتہ ہے، میں نے بہت بار آپریشن کرایا مگر کبھی شفا نہیں ملی. تو میں نے کہا آپ تو چاہے سرطان سے مرو، اس زمانے میں ایران میں جنگ بھی ہو رہی تھی. تو آیا کہ آقا ہمیں اذن دیجئے میں جہاد کے لیے جاؤں. تو اذن جہاد بھی ملا. تو جاتے جاتے کہا آیت اللہ خمینی سے، حضور اتنا اور کام کر دی کہ میرے سرطان ہے، آپ اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیجئے. پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے جنگ بھی لڑی، آپ کے ملک میں بھی آیا ہوں، جب سے روح اللہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا مرض سرطان غائب ہو گیا. تو ہمیں بھی اپنے ہاتھ میں ایسی تاثیر پیدا کرنا چاہیے. تو عزیزو بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا، اپنے بچوں کو، اپنے دوست و احباب کو انسان آگے آگاہ کرے کہ ہمارے اندر وہ تبدیلی تغیرات پیدا ہونا چاہیے جو عزائے حسین سے ہونا چاہیے. مقصد حسین معرفت امام ہونا چاہیے. ہمیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا چاہیے. آج جس کی شہادت کی مجلس مجھے پڑھنی ہے، اللہ اکبر، یہاں سارے جوان موجود ہیں، آج رونے میں کمی نہ کیجیے گا. آج 2 ماں کو پرسہ دینا ہے، لیلا کو پرسہ دینا ہے، زینب کو پرسہ دینا ہے. اللہ اکبر. تاریخ کہتی کہ مدینے میں ایک شخص آیا اور آ کے آقا حسین سے ایک جملہ کہا، اے آقا میں لا ولد ہوں، میرے لیے دعا کر دیجیے کہ خدا مجھے ایک اولاد عطا کرے. امام حسین نے کہا میں تیرے لیے دعا ضرور کروں گا، مگر یہ شخص بتا اگر ایسا حسین و خوبصورت خدا تجھے اولاد دے اور تجھے معلوم ہو جائے کہ یہ میری جو اولاد ہے یہ شہید کیا جائے گا. اس نے کہا آقا، جیسے امام حسین نے ارشاد فرمایا نا، کہا اچھا یہ بتا دے کہ اگر تیرے اتنے ہی حسین خوبصورت بچہ ہو، اس کے پیر میں کانٹے چبھ جائے تو کیا کرے گا؟ کہا آقا اس کانٹے کو نکالنے کے لیے میں اپنی پوری دولت خرچ کر دوں گا. کہا ہاں یہ میرا ہم شکل پیغمبر کربلا میں شہید کیا جائے گا. اللہ اللہ، علی اکبر ہیں، مدینے میں ہیں، جو پھوپھی پال رہی ہے. 18 برس تک جناب زینب نے علی اکبر کو پالا. مگر ایک مرتبہ تاریخ اس واقعے کو کربلا سے ملاؤں گا، اسے یاد رکھیے گا. تاریخ کہتی ہے کہ 18 برس تک جناب زینب نے علی اکبر کو پالا. مگر عزیزو جب پال رہی تھی نا تو ایک مرتبہ حسین مدینے میں کہتی، بیٹا اکبر اپنے باپ سے کچھ مانگ لیا کرو. کہا بابا پھوپھی سب پورا کر دیتی ہے، میں آپ سے کیا مانگوں بابا. یہ منظر یاد رکھیے گا، میں کربلا سے جوڑوں گا. بابا پھوپھی سب پورا کر دی، کسی چیز کی احتیاجی نہیں بابا آپ سے، میں آپ سے کیا طلب کروں. جو کچھ خواہش ہوتی ہے نا ہماری پھوپھی اماں پوری کر دیتی. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا ہے. اللہ اکبر. آج محرم کی 6 تاریخ ہے. عزیزوں سنیے گا، تاریخ کہتی ہے کہ سب سے پہلا شہید جو کربلا میں ہونے والے تھے وہ علی اکبر تھے. مگر لوگوں کا اصرار بڑھا تو سب سے آخر میں علی اکبر گئے ہیں. اللہ اکبر. جب سب شہید ہو چکے تو علی اکبر آئے، بابا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے. اللہ اکبر. حسین نے علی اکبر سے کچھ نہ کہا،
بلکہ سمجھ کے علی اکبر نے ہمیں مرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر سے ایک جملہ کہا، بیٹا اکبر ذرا خیمے میں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، علی اکبر خیمے میں جاتے ہیں۔ تاریخ کہتی جب علی اکبر خیمے میں گئے ہیں تو جیسے نکل رہے تھے نا علی اکبر، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، شاید کبھی پھوپھی بڑھ کر لپٹ جاتی رہی ہو، کبھی ماں بڑھ کر لپٹ جاتی رہی ہو، کبھی بہن بڑھ کر لپٹ جاتی رہی ہو۔ اللہ، علی اکبر تو نکلے خیمے کے دروازے سے، مگر عزیز و تاریخ کہتی کہ اب علی اکبر رخصت ہو رہے ہیں حسین سے۔ ارے میر انیس کیا کہتے ہیں، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، اللہ کوئی نہیں ہے، اب حسین تنہا ہے۔ علی اکبر رہوار پر سوار ہوتے ہیں، مقتل میں آتے ہیں، مگر عزیزو جب علی اکبر چل رہے تھے، گھوڑے پر جوان ہے نا، کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، جب علی اکبر مقتل کی طرف جا رہے تھے تو تاریخ کہتی ہے کہ پیچھے پیچھے 57 سال کا ضعیف باپ وہ علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اللہ اللہ، اچانک حسین عرض کربلا پر گرنا تھا کہ علی اکبر کو محسوس ہوا کہ کوئی گر گیا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو ضعیف باپ ہے جو کمر کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ اللہ، تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر عرض کربلا پر اترنے کے بعد تاریخ کہتی ہے اپنے بابا کے قریب آئے، اے بابا جب آپ نے مجھے رخصت کر دیا پھر آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حسین علی اکبر کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو اولاد کی عظمت تمہیں پتہ چلتا۔ اللہ، اب علی اکبر سے حسین نے دوبارہ رہوار پر سوار کیا، کہا بیٹا خدا حافظ، اے میرے لال، ایک میری خواہش ہے اکبر، جب تک میرا تمہارا سامنا رہے نا، اے بیٹا اپنے بابا کو دیکھتے رہنا۔ علی اکبر دیکھتے رہے، جب شام کے بادل میں علی اکبر گھل ہو گیا، تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر نے حملہ پر حملہ کیا، ظالموں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ اللہ، علی اکبر پلٹتے ہیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب علی اکبر کے سامنے مقابل میں ایک پہلوان آیا ہے نا، اللہ، تاریخ کہتی ہے اب حسین عرض کربلا پر ہے اور ایک مرتبہ فضہ کو آواز دیتے ہیں، اے فضہ جاؤ لیلا سے کہو اکبر کے حق میں دعا کریں۔ ارے بہت زبردست پہلوان آیا ہے۔ اللہ، خبر اطلاع خیمے تک پہنچی، ایک مرتبہ لیلا نے بال کو بکھرا دیا خیمے میں، اور خیمے میں بال کو بکھرانے کے بعد ایک جملہ کہا لیلا نے، یعقوب کو یوسف سے ملانے والے خدا علی اکبر کو ہم سے ملا دے۔ اللہ اللہ، تاریخ کہتی ہے خدا نے دعا کو قبول کیا، علی اکبر واپس آئے۔ جب علی اکبر واپس آئے نا، اب وہ واقعہ مدینے کا یاد ہے نا، علی اکبر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ حسین اکثر کہتے تھے نا بیٹا کچھ مانگ لو اپنے بابا سے، ہائے عرض کربلا پر علی اکبر نے کہا بابا کا کیا حکم ہے بیٹا، کہو میرے لال، کہا بابا کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، حسین عرض کربلا پر ہے، ایک بار آنکھوں کو اوپر بلند کرتے ہیں، جگر کو تھام لیتے ہیں، اس عالم غربت میں علی اکبر مجھ سے کیا مانگنے والا ہے؟ اس عالم غربت میں علی اکبر مجھ سے نہ جانے کیا مانگ لے۔ اللہ، علی اکبر نے کیا مانگ، اے بابا ایک قطرہ آب مل جاتا۔ اللہ اللہ، حسین نے فوراً انگوٹھی اتاری، حسین نے کہا میرے لال اکبر اپنی سوکھی ہوئی زبان میرے ہونٹوں میں ڈال دو، میرے دہن میں ڈال دو۔ تاریخ کہتی جیسے ہی علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان حسین کے دہن میں ڈالا نا، فوراً کھینچ لیا اور یہ کہتے ہوئے کھینچے، اے بابا آپ کی زبان پہ تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اے بابا آپ کی زبان تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اللہ، یہ کیسے پتہ لگا؟ تبھی تو سکینہ نے کہ جب رہوار آیا تھا نا شہادت کے بعد، تو سکینہ نے یہی تو پوچھا تھا، اے میرے بابا کے رہوار کیا میرا بابا پانی پی کے شہید ہوا ہے؟
اللہ حسین کتنے پیاسے تھے، اللہ اکبر۔ اب علی اکبر کو انگوٹھی تھی، تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر مقتل میں دوبارہ گئے، اللہ تاریخ جب دوبارہ جا رہے تھے نا تو تاریخ کہتی ہے کہ حسین خیمے میں کھڑے ہیں، اب علی اکبر دوبارہ رخصت ہو رہے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ لیلا خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ علی اکبر نے اشارہ کیا کہ حسین نے اشارہ کیا کہ لیلا اندر چلی جاؤ، تاریخ کہتی ہے کہ ہاں اتنا پتہ ہے اسرار پروردگار کیا تھا کہ لیلا خیمے کے اندر چلی گئی، اور جس نے 18 برس تک علی اکبر کو پالا تھا وہ خیمے کے دروازے پر آ گئی، اللہ بی بی زینب دروازے خیمے پر آ گئی، علی اکبر دوبارہ مقتل میں گئے، اب زبردست حملہ کیا علی اکبر نے، خدا لعنت کرے حسین ابن نویر کو کہ اس نے ایسا برچھی کی انی علی اکبر کے سینے پر ماری کہ برچھی کی انی کا کھینچنا تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ برچھی کی انی ٹوٹ گئی، علی اکبر ارض کربلا پر آئے، علی اکبر جیسے ہی ارض کربلا پر گرے ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ حسین صبح سے جنازہ اٹھا رہے تھے، کبھی عابد شاکری کا جنازہ لائے، کبھی حر رہائی کا جنازہ لائے، کبھی مسلم بن اوسجا کا جنازہ لائے، کبھی حبیب کا جنازہ اٹھا کے لائے، کبھی عباس کا جنازہ تک پہنچے، کبھی اون محمد کا جنازہ اٹھا کے لائے، کبھی قاسم کا جنازہ لے کے آئے، اب اکبر کا جنازہ ہے عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ علی اکبر نے آواز دی، اب یا بتاؤ علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول ہو، یہ آواز علی اکبر حسین کے کانوں تک پہنچی، حسین نے کمر تھام لی، اب مقتل کی طرف حسین چل رہے ہیں، یا علی کی صدا بلند ہے، کیسے میں کہوں گا یا حسین، کس علی کی تلاش کر رہے ہیں، نجف کے علی کو پکار رہے ہیں یا کربلا کے علی کو پکار رہے ہیں، عجیب میر انیس نے عکاسی کی ہے حسین کے سلسلے میں، پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں ملتا، رونے میں کمی نہ کی، 2 مائیں آئی ہیں آج، اے جوانوں آج جوان علی اکبر کا ماتم ہے، آج دل کھول کے پرسہ دے دو، آج زینب کا چہیتا علی اکبر ہے، ارے کوئی بہن مدینے میں علی اکبر کا انتظار کر رہی ہے، ارے آج صغرا کو پرسہ دے دیجئے، پکارتے ہیں پسر کو پسر نہیں ملتا، جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں ملتا، کوئی رفیق شہ بحر و بر نہیں ملتا، تلاش کرتے، میری طرف دیکھیے گا، تلاش کرتے ہیں نور نظر نہیں ملتا، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، لکھا ہے کہ 72 جگہ حسین گرے، حسین اٹھتے ہیں گرتے ہیں، حسین اٹھتے ہیں گرتے ہیں، لکھا ہے کہ 72 جگہ حسین گئے، پھر انیس کہتے ہیں گئے جو رن میں تو بیٹے کو رو کے چلائے، گئے جو رن میں تو بیٹے کو رو کے چلائے، کہاں ہو اے علی اکبر کہاں کو باپ آئے، کہاں ہو اے علی اکبر کہاں کو باپ آئے، کدھر زمیں پہ تڑپتے ہو برچیاں کھائے، علی کا لال کہاں تم کو ڈھونڈتے آئے، کہاں تڑپتے ہو، کہاں کدھر زمیں پہ تڑپتے ہو برچیاں کھائے، علی کا لال کہاں تم کو ڈھونڈتے آئے، قدم عجیب بن عریض کہتے ہیں قدم لرزتے ہیں مشکل یہ راہ ہے بیٹا، ہماری آنکھوں میں عالم سیاہ ہے بیٹا، آئے حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، عجیب فقرہ ہے، میر انیس کہتے ہیں قدم لرزتے ہیں مشکل یہ راہ ہے بیٹا، ہماری آنکھوں میں عالم سیاہ ہے بیٹا، اور پھر میر انیس حسین کدھر مخاطب ہوتے، اے عرض کربلا، اے عرض کربلا میرا دلبر کدھر گیا، اے عرض کربلا میرا دلبر کدھر گیا، اے دشت نینوا مہ انور کدھر گیا، مقتل سے ہم شبیہ پیمبر کدھر گیا، اے نہر القمہ علی اکبر کدھر گیا، نکلا ہوں میں شہید پہ سر کی تلاش کو،
نکلا ہوں میں شہید پہ سر کی تلاش کو، بتلا دے مجھے میرے در یکتا کی لاش کو۔ اب عجیب منظر ہے عزیزو، بس مرثیہ ختم کر رہا ہوں۔ عجیب میر انیس نے، کیونکہ جب ضعیف ہو گئے تھے حسین، ہاتھ ہل رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے حسین ابن علی کے، عجیب لکھتے ہیں، آنکھوں میں اشک لب پہ فغاں اور دل میں درد، آنکھوں میں اشک لب پہ فغاں اور دل میں درد، ہاتھوں میں راشا چہرے اقدس کا رنگ زد، ہاتھوں میں راشا چہرے اقدس کا رنگ زد، صدمے سے ہاتھ پاؤں کبھی گرم گاہ زد۔ اب سنیے گا، میری طرف دیکھیے گا، صدمے سے ہاتھ پاؤں کبھی گرم گاہ زد، مثل کما خمیدہ مگر گے سوئے پگر، دیکھی جو لاش کوئی تو گھبرا کے گر گئے، دیکھی جو لاش کوئی تو گھبرا کے گر پڑے، جلدی کبھی چلے کبھی غش کھا کے گر پڑے۔ اللہ اللہ، حسین کبھی غش کھاتے ہیں کبھی گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، ایک بار کہاں ہو میرے لال، ایک بار کہاں ہو۔ اللہ اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے۔ اب سنیے گا عزیزو، لاشے علی اکبر کے قریب پہنچے، سینے پہ برچھی کھائے ہوئے تھا علی اکبر۔ عجیب منظر ہے، تاریخ کہتی ہے، کہا بیٹا اپنے سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ اے بابا برچھی کی یعنی ٹوٹ کر رک گئی ہے، اے بابا بڑا درد ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، حسین دو زانو ہو کر آستین کو چڑھاتے ہیں، اپنے علی اکبر کے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں حسین، اور چاک کرنے کے بعد میری طرف دیکھیے گا عزیزو، وصیت اب حسین کہتے بیٹا اکبر کوئی وصیت ہے؟ کہاں بابا میری ایک وصیت ہے، اسے پورا کر دے۔ کیا بیٹا وصیت؟ اے بابا صغرا کو دیکھنا چاہتی، اے بابا صغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، حسین نے اشارہ کیا، مدینے کی زمین بلند ہوئی، اے اکبر دیکھو اپنی بہن صغرا کو۔ اللہ اللہ، تاریخ کہتی ہے حسین نے جیسے ہی دکھایا، کہا بابا صغرا اپنے حویلی میں نظر نہیں آ رہی ہے، اپنے حجرے میں نظر نہیں آ رہی، بیٹا غور سے دیکھو نا میرے لال۔ کہا بابا دروازے پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے، مدینے کی زمین بلند ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا بابا کوئی دکھائی دے رہا سیاہ چیز ہے؟ کہا اکبر غور سے دیکھو۔ عجیب منظر دیکھا اکبر نے، کہا بابا کوئی نقاب پوش بی بی صحرا میں ہے، اے بابا کوئی نقاب پوش بی بی صحرا میں ہے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا اکبر وہ کوئی نہیں، تمہاری بہن صغرا ہے جو تمہارے قدم سے لپٹ کر بیان کر رہی ہے، اے بھیا وعدہ کیا تھا ابھی تک نہ آئے، وصیت پوری ہو گئی۔ علی اکبر نے بہن کو دیکھ لیا۔ اب میری طرف دیکھیے، حسین نے آستین کو چڑھایا، علی اکبر کے سینے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا یا بابا، اے بابا علی مرتضیٰ، خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، جوان کے سینے سے برچھی کی انی کھینچنا مشکل ہے۔ ہاتھوں کو بڑھایا، نیزے کی انی کو کھینچ رہے تھے، کہہ رہے تھے بسم اللہ و باللہ کہہ کے جیسے ہی نیزے کی انی کو کھینچانا، علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ آئے حسین کربلا کے میدان میں ہے، علی اکبر کا جب کلیجہ نکل آیا نا عزیزو، روح پرواز کر گئی۔ اب جنازہ اٹھانا ہے۔ آج تک خطیب علماء کرام یوں بتاتے ہیں نا کہ جوان کا لاشا ایسے اٹھایا جاتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے بتاتے ہیں نا خطبہ خطیب، یہ تو بچوں کا جنازہ ایسے اٹھایا جاتا۔ ارے حسین علی اکبر کا جنازہ کیسے اٹھایا میں بتاؤں؟ اللہ عجیب منظر ہے، حسین نے علی اکبر کے ہاتھ ڈالا، علی اکبر کو اپنے کلیجے کے قریب رکھا، یوں بلند ہوئے، جیسے ہی بلند ہوئے علی اکبر کا جنازہ اٹھا، چند قدم چلے، قائد نے جواب دے دی، خیمے کی طرف رک کر کے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھائی کا جنازہ لے کے چلو۔ ارے جنازہ خیمے تک پہنچ تو گیا، جنازہ خیمے تک جب پہنچا ہے، بیویوں نے واہ اکبرہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ فضہ سے فوراً زینب نے کہا اے فضہ جاؤ لیلا کو بلا کے لاؤ، بآخری منزل ہے، رو لیجئے پرسہ دے لیجئے۔
فضہ سے کہا جاؤ لیلا کو بلا کے لاؤ۔ فضہ گئی، شہزادی لاش علی اکبر آ گیا ہے، چلیے آپ کو شہزادی نے بلایا ہے، کہا فضہ تم جاؤ ہم آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، فضہ آ گئی، بہت دیر ہو گیا نا، جب لیلا نہ آئی نا تو اب زینب کھڑی ہوتی ہے، شہزادی بلند ہوئی، خیمے کے دروازے پر آئی، کہا بی بی اے بھابی، بھائی علی اکبر کا جنازہ آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، جناب لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی سے ایک جملہ کہا، اے شہزادی جب فضہ آئی تو میں نے سن لیا تھا، مگر اے شہزادی میرے آنکھ کی بینائی چلی گئی، مجھے خیمے کا دروازہ نہیں دکھ رہا ہے، میں کیسے اکبر کے لاشے تک پہنچوں؟ اللہ زینب نے سہارا دیا، لاش اکبر کے قریب آئی، سر سجدے میں رکھ دیا، اے پروردگار لیلا کی قربانی کو قبول فرما لے۔ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، بطفیل آل محمد پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا، ان آنسوؤں پہ میرے معبود اپنی رحمت کی بارش فرما۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیران گناہ صغیران کو بخش دے۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، پروردگار شبیر بھائی نورانی جو مریض ہیں پروردگار علی اکبر کے صدقے میں پروردگار انہیں شفایابی عنایت فرما، جو بھی مریض ہیں پروردگار ان سب کو شفایابی عنایت فرما۔ پروردگار ان بیماری سے جو بھی شیعان حیدر کرار مریض ہیں پروردگار سید سجاد کے صدقے میں پروردگار ان کے مرضوں کو دور فرما، اس بلا اور مصیبت کو شہزادے علی اکبر کے صدقے میں ہمارے ملک سے دور فرما۔ اے میرے معبود جتنے حضرات یہاں موجود کی جو بھی خواہش ہے علی اکبر کے صدقے میں پروردگار ان کے دلی حاجتوں کو پوری فرما۔ ہمارے نوجوان جو پروردگار اپنی خواہشوں کو لے کے یہاں تشریف لائیں، شاید ان کی خواہش بہت سی ہو، ان میں ایک یہ بھی خواہش ہوگی کہ پروردگار ہمیں کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ تو اے میرے معبود علی اکبر کے صدقے میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار ہمیں کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، ہمارے گناہ کبیران گناہ صغیران کو بخش دے۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، ایران عراق حزب اللہ کی حفاظت فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کو پروردگار حسین کے صدقے میں ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو حضرات قیام اعضاء میں پروردگار جس طریقے کا بھی تعاون کر رہے ہیں پروردگار ان سب کو صحت اور ان کے رزق میں برکت بھی عطا فرما۔ میرے معبود ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما۔ آخر میں دعا ہے پروردگار حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آون و انسان میں شامل فرما۔ تقبل منی انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔